بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی خود ہی سوال خود ہی جواب، یہ بھی ایک تبلیغ کا الگ ہی انداز ہے اور بہت مفید انداز ہے کہ سننے والے کے دل دماغ کو اجاگر کیا جائے سوال کر کے کہ بتاؤ یہ سب کچھ کون کرنے والا ہے، کہ دوسرا انسان سوچنے پر مجبور ہو۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے، کون ہے قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ مضطر کہتے ہیں جو نہایت مجبور ہو اور اس کی کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ تو جب انسان نہایت مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا نا حضرت عائشہ کا بھی، کس نے سنی تھی؟ کوئی نہیں سن رہا تھا۔ والدین سے بھی کہا، ماں باپ سے بھی کہا کہ میرے حق میں بولیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بتاؤ کون ایسے مجبور کی سننے والا ہے جس کی کوئی دوسرا نہیں سننے والا ہوتا؟ کون اس کی سختی کو دور کرتا ہے؟ کون اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کے اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا،
یعنی قیامت کے دن، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کی کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، انہیں تو اپنا ہی نہیں معلوم کہ یہ کب دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، تو یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو، یعنی لوح محفوظ میں۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ کس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ پھر رحمت کا ذکر آ گیا۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ جنت میں رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ابھی یہاں تک پڑھتے ہوئے ہم نے 2 دفعہ پڑھ لی ہے کہ رحمت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلے کیا؟ کثرت سے استغفار، اور دوسرے کیا؟ اس قرآن کے ذریعے سے جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو تھامتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پھر اس پر برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی آپ نے سنی تھی نا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا اور سیکھا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے آسمانوں تک انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص سکینت نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رحمت حاصل کرنے کے ذریعہ ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ یہ یقین ہی توکل بڑھاتا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہیں، آپ جس پیغمبر کو فالو کر رہے ہیں، وہ بالکل حق ہے، بالکل سچا ہے، بالکل درست دین ہے۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مردوں اور بہرے کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جن کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے۔ جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگرداں جا رہے ہیں، جن کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی نا۔ آپ جتنا مرضی ان کو لیکچر دے لیں، جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، جتنا مرضی آپ ان کو ڈرا لیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مردوں اور بہروں کو سنواؤ گے؟ بے شک وہ تو پیٹ پھیر چکے ہیں، انہوں نے ارادہ ہی کر لیا کہ انہوں نے اس طرف نہیں آنا، تو ایسے لوگوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ایسے لوگوں کو ہدایت دی جا سکتی ہے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یعنی اندھے کون سے؟ جو حق سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں، یعنی صرف سنا سکتے ہیں۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ کب ہوگا؟ زمین سے جانور نکالا جائے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب کوئی نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا نہ ہوگا، تو اللہ رب العزت زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، بالکل اسی طرح جیسے صالح کی قوم کے لیے انہوں نے، اللہ رب العزت نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں کو برائی سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا۔ آپ سے سب نے فرمایا جب دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، پھر وہ تو
وہ تم ہی اس میں رہیں گے، یعنی دابۃ الارض جو زمین سے جانور نکلے گا وہ لوگوں کی ناک پہ کیا لگائے گا؟ نشان لگائے گا۔ پھر تم اونٹ خریدو گے تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے خریدا، تو تم کہو گے ناک والے لوگوں سے خریدا، یعنی ان لوگوں سے لیا ہے۔ یہ بس اللہ کے حکم سے یہ تبلیغ کے ساتھ یہ ایک خاص کام کرے گا، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آخرت کی نشانی ہے، قیامت کے نزدیک یہ جو ہے نشانی ظاہر ہوگی۔ یہ دعوت وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک نشانی کون سی ہے؟ یہی زمین سے جانور کا نکلنا۔ اسی طرح سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاش کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری، اب دیکھیں اس آیت سے اور کیا بات پتہ چلتی ہے، اگر انسان یہ کام چھوڑ دے گا تو اللہ تو یہ کام اب جانور سے بھی لے لے گا۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اللہ کے دین کا کام کسی صورت کسی وقت میں بھی نہیں رک سکتا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اس پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ وہ کون سا شہر؟ یعنی مکہ، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ بار بار یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے جو بھی کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہو رہا۔ اور پھر پیچھے یہ بھی گزرا کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، تلاوت کر رہے ہوتے ہو، سجدے میں ہوتے ہو، اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش کہ یہ بات ہمیں یاد رہ جائے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، یعنی اپنے آپ کو معبود بنا کر لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل۔
اور ہم انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، مظلوم پر جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں، لیکن بشرطیہ کہ اگر انسان صبر کرنے والا ہو، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ وہی یقین اور تسلی ہے جو ہر ایمان والے کے دل میں آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے دل سے یہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس غم کو ضرور دور کرے گا، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہی میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ یہ ہر ایک کے دل میں ایسی باتیں نہیں آتی۔ اکثر لوگ تو گھبرا جاتے ہیں، اکثر لوگ تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب پتہ نہیں کیا بنے گا، ہم تو بس گئے۔ تو یہ وہ جس کو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہر اس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی تسلی ڈالتے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ تو جب انسان اللہ کی خاطر پہلا سٹیپ اٹھا لیتا ہے تو پھر آگے اللہ خود ہی مدد کرتا ہے، خود ہی صبر بھی دے دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے تھی، ہم نے ان کے دل کو کیوں تھاما، اس غم میں بھی ہم نے ان کے دل کو ڈھارس کیوں دی کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے تھی۔ کس پر یقین رکھنے والوں میں سے تھی؟ اللہ پر، اللہ کی مدد پر یقین رکھنے والوں میں سے تھی۔ تو جو کوئی اللہ کے پر بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پھر تھام بھی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، سخت آزمائش میں بھی وہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر یقین بہت پختہ ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اطمینان نصیب کیا ہوتا ہے اس تکلیف اور آزمائش میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والد تو پتہ کیا چلتا ہے، ہر دکھ تکلیف اور آزمائش میں اللہ پر بھروسہ، اس کی مدد پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اللہ اس آزمائش کو، اس تکلیف کو ضرور دور کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس سے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہم نے دیکھا کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، جب اللہ نے تدبیر کی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا نا، بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے باقی لڑکوں کو قتل کرتا رہا، اور جو دشمن بننے والا تھا اس کو اپنے گھر میں ہی پالتا رہا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مزید تدبیر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دائیاں بلائی جا رہی ہیں اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا سب کا دودھ ان پر، یعنی وہ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں؟ اب جو بہن دیکھ رہی تھی سارا منظر، گئی ان کے پاس، کہنے لگی میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کو کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کو واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے کاموں میں کیا حکمت ہے۔ اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو کس مقصد کے لیے ڈالتا ہے؟ تو اللہ اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے کو پھر توڑنے نہیں دیتا۔ ان کی والدہ نے اللہ کے بھروسے دریا میں پھینکا تھا نا، اللہ پر یقین تھا،
تو اللہ نے اس وقت دل کو بھی تھام لیا، صبر بھی دے دیا اور واپس بیٹا بھی لوٹا دیا۔ تو بعض اوقات بہت سی چیزیں ہمیں اپنی قسمت میں دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لگتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں تو ہر صورت وہ حاصل ہو کے رہیں گی، چاہے دور جا کے پھر اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے۔ تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے کہ اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی حکمت چھپی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح آپ سے ہم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسے میرے بندے میرے بارے میں گمان کرتے ہیں میں ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، تو اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، اور جو بات گمان ہوتا ہے، جو جیسا اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہمیشہ بھی ہوپ فل رہنا چاہیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے اور ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، یعنی نبوت، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کی رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اب قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل کیا نہیں تھا، قتل ہو گیا تھا، یعنی ان دونوں کو چھڑواتے دوسرے کو دھکا دیا مکہ مار کے، تو اس کا قتل ہی ہو گیا، وہ مر ہی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو چھڑا اصلاح کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو ایسے ہو گیا، اور بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ہی خود اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے تو جو واقعی اپنی غلطی کو مان لے، اعتراف کرے۔ کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو صریح بے راہ ہے، یعنی تو ہی جھگڑالو ہے جو ہر روز ایک الگ بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، یعنی اس قبطی کو، وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہوں۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یعنی وہ جو قتل کیا تھا ہو گیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے عوض بس تو بہت جلدی چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اب وہ ایک خیر خواہ تھا جو آ کے یہ خبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، یعنی چھپتے چھپاتے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا انداز پہ آپ نے غور کیا، ہر معاملے میں فوراً اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب وہاں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور پیچھے جب غلطی ہوگی تو بھی کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آگے بھی دیکھیے گا کہ وہ لمحہ بلمحہ ہر مشکل میں اللہ کو ہی پکاریں گے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ دعا بھی اللہ سے، امید بھی کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی سب جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں الگ سے کھڑی ہو؟ وہ بولے کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، یعنی جب یہ چرواہے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں، اور ہمارے والد بہت ہی بوڑھی عمر کے بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے اور ہم اس چیز کا خیال کرتی ہیں۔
بس آپ نے کیا کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹائے اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں تو ہر بھلائی کا ہی محتاج ہوں، یعنی اس وقت تو مجھے سبھی کچھ چاہیے، رہنے کے لیے چھت بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، ہر کچھ چاہیے، گھر بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میں تو اس وقت ہر طرح کی بھلائی کا محتاج ہوں، مجھے تو ہر بھلائی چاہیے۔ ہاں جی جی جی۔ اب دیکھیں کہتے ہیں نا، کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو میں بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر ان کی مدد کی، اور ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مانگ سکتے تھے، کھانے کو مانگ سکتے تھے، کوئی جاب کا تقاضا کر سکتے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے اس کے عوض، یا اپنا حال ہی بتا سکتے تھے کہ میں یہاں پہ یارو مددگار ہوں، تو کوئی میری ہیلپ کر دو یا مجھے کسی طرف رہنمائی کر دو، میں یہاں پر نیا ہوں۔ کچھ نہیں کہا ان کو، ہم جیسے ہوتے تو یہی کرتے نا، بس ان کا کام کر کے، ان کی مدد کر کے، ایک سائے میں آ کر بیٹھ کے کس کو پکارنے لگے، اللہ رب العزت کو۔ تو ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دوسروں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اپنے لیے ایک مدد کس سے مانگتا ہے، وہ دوسروں سے نہیں مانگتا، وہ اپنے لیے اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔ اور یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ہر طرح کی بھلائی کے محتاج ہیں، ہمیں نیکی کی توفیق بھی دے، ہمیں شکر کی توفیق بھی دے، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق بھی دے، ایسے اچھے اعمال جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں رزق بھی چاہیے، ہمیں تیری خوشنودی بھی چاہیے، ہمیں ہر ہی نعمت چاہیے تیری، تو یہ ہر نعمت کے طلب کے لیے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کوئی انسان آپ کو کہتا ہے آ کے سمجھ نہیں آ رہی، ہر طرف سے آزمائش آئی ہوئی، ہر طرف سے گھیرا ہوں، تو کیا اس کو کہ یہ دعا پڑھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں ہر طرح کی بھلائی کا محتاج ہوں، تو میرے پہ ہر بھلائی نازل کر دے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت گہری دعا ہے، اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ نے، دلوں میں ڈالنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے نا، خود کہہ بھی دیتے تو شاید وہ مدد نہ آتی، لیکن جب اللہ نے دل میں ڈالا تو مدد بھی آ گئی۔ کہنے لگے میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تم ظالم قوم سے نجات پائے ہو، یعنی اب یہاں پر تم بے خوف ہو جاؤ۔ آپ سے سب نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی، اللہ اس سے قیامت کی تکلیفوں سے دور کرے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو جب اپنے پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا میری تکلیف دور کرنے، میں تو چلا گیا تھا۔ نہیں، جو بے لوث ہو کر اللہ کی خاطر دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی روز اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا، دنیا میں بھی کرتا ہے، بالکل۔ وہ اسی حدیث کا آگے حصہ ہے، جس نے کسی کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی قیامت کے روز پردہ پوشی کرے گا، اور جو کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، ایسے شخص کی مدد میں اللہ تعالیٰ لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے بہت سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایمانت دار ہو۔ کون سی کوالٹیز ان میں پائی جاتی تھی؟ مضبوط بھی تھے یعنی جسمانی طور پر، اور طاقت دار بھی تھے۔ تو اچھے ورکرز کی دو اہم خصوصیات کون سی ہوتی ہیں کہ وہ مضبوط اور کیا ہو، ایمانت دار ہو۔ دین کا کام کرنے کے لیے بھی یہ دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، یعنی احسان والا معاملہ کیا تھا۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ کارساز کافی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسی مدد کی، گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی اور نوکری بھی دے دی۔ تو جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا، انہوں نے ہر نعمت کا ہی تقاضا کیا تھا اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں تو ہر بھلائی کا محتاج ہوں، ہر بھلائی مجھ پر ڈال دیں، نازل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ میں کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ اب وہ جو بار بار پیچھے پڑ رہے تھے نا کہ اللہ رب العزت نے ادھر جہاں آگ دیکھی اور وہاں گئے اور اللہ نے آواز دی، یہ وہ بات تھی کہ جب وہ وہاں سے اپنی مدت پوری کر کے واپس اپنے ملک جا رہے تھے۔ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اور فرعون، اور آپ نے کبھی یہ کیا جب کبھی خوف ہو یا کوئی غم ہو اور اپنے بازوں کو ملا لیں تو سکون ملتا ہے، کبھی یہ تجربہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے بازو ملا لے، خوف کیا کر اور اپنے بازو ملا لے۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، یعنی مذاق کرنے لگی کہ میں بھی دیکھوں کہاں ہے آسمانوں پر اس کا معبود، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کرتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔
بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق و مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور طور کی مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نہ تو آپ موجود تھے اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان اور بہت سی امتیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئی، وہ اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا، اور نہ طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ یعنی ان واقعات کا سنانا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت ہے، آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یا آپ کے رب نے آپ کو سنایا، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی کس لیے اللہ تعالیٰ ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم بندوں کو ان کے ذریعے سے ہوشیار کر دو کہ نا ایمان لانے والے اور نافرمانیوں کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا جب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ، یعنی وہ معجزات۔ اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں معجزات دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہنے بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر کیوں کفر کیا تھا لوگوں نے؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی بات لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ یعنی اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ یہ اپنی خواہش نفس پر چل رہے ہیں، اور جو اپنی خواہش نفس پر چل رہا ہو تو اس سے بہکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ خواہش کا بندہ جو اپنی خواہش کو الہ بنا لیتا ہے، پھر اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے، وہ بس اسی کو پوری کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے، اس کو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا بغیر اللہ کے رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے، یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یا وہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ جو اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جب نیکی کی طرف آتے ہیں اور یہ نیکی سے بدی کو پھر ٹال دیتے ہیں، نیکی سے یعنی اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد ایسا رویہ اپنانے والے، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو جاہلوں سے بحث و مباحثہ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ کیا حق بات ان کو پہنچا دینی چاہیے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ان سے الجھنا نہیں چاہیے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، یعنی آپ جتنا بھی اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، جو خود ہدایت نہ لینا چاہتا آپ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسے ہدایت کرتا ہے؟ جو ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کفار نے ایمان نہ لانے کی وجہ پیش کی کہ اگر ہم بھی تابع دار ہو جائیں تو ہم بھی یہاں سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن و ایمان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔ دیکھیں مکہ میں خود کچھ کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے وہاں پہ آپ جاتے ہیں، ہر طرح کی نعمت آپ کو ملتی ہے کھانے کے لیے، کوئی ایسی نعمت نہیں جو وہاں آپ کو نہ ملتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حرمت والے حرم میں انہیں جگہ دی ہے، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، تمام نعمتیں کھینچے چلی آتی ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے ان بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی عیش و عشرت میں کیا کرتی تھی؟ بہت اترایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے دیکھو یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، یعنی جن بستیوں کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں دوسرا لوگوں کو نہیں آباد کیا۔ آج بھی وہ بستیاں عبرت کا نشان بن کر موجود ہیں تاکہ باقی لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کم ہی پھر ان بستیوں میں ہم نے کسی کو آباد کی گئی، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم میں پر کمر کس لیں، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جسے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی، پھر بالآخر قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہنے دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا یعنی جنت کا وعدہ کیا، جس نے اپنی آخرت کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کی، اور جس نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا سے ہی فائدہ اٹھایا اور دنیا کے ساز و سامان میں ہی لگا رہا، اللہ تعالیٰ کہنے دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا۔ محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے آخرت کے لیے اور کوشش کرنے والے دنیا کے لیے، دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ آخرت کے چاہنے والے اور دنیا کے چاہنے والے دونوں کے معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے، دونوں کے رویوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور دونوں کے انجام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں، جن پر بات آ چکی، وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یعنی ان سے بیزاری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس دن تو
جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو پوچھتے تھے، جن کو اپنا بڑا مانتے تھے، وہی انکار کر دیں گے، وہی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہاں، جس شخص نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی، جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کفر کے بعد ایمان لے آیا اور اللہ سے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو خود اس لائق ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، جو سینوں کے اندر ہے اور جو سینے سے ظاہر کر دیتے ہیں، جو باتیں ہم دلی میں رکھتے ہیں اور جو باتیں ہم زبانوں پہ لے آتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ جو ہم زبانوں پہ لے آتے ہیں لوگ تو اس کو جان جاتے ہیں، لیکن جو دل میں ہوتا ہے اس کو نہیں جانتے، لیکن اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی کوئی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیسے سوال اٹھایا تھا، بتاؤ یہ سب کچھ کون کرنے والا ہے؟ اور پھر جواب دیا کہ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں، تم سے یہ رات کی نعمت چھین لی جائے، دن کی روشنی چھین لی جائے، بتاؤ کہ کوئی اور تمہارا معبود وہ تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم سنتے نہیں ہو کہ سمجھ سکو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے اور تم رات کو ترسو، جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے دنوں رات میں نافرمانیاں کرتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے نہیں چھینتا۔ اللہ چاہے تو رات ہی نہ لائے اور انسان رات کے انتظار میں کہ رات ہوگی تو آرام کریں گے، رات ہوگی تو تھکتا چلا جائے کام کر کے۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے ہو وہ کہاں ہیں، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے۔ اب یہاں سے قارون کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو کہاں سے تھا؟ قوم موسیٰ میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کو خزانے دیے تو اس نے تکبر کیا۔ پیچھے ہم نے کس کا پڑھا؟ سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ نے انہیں خزانے دیے، انہیں بادشاہت دی، تو ان کا کیا رویہ تھا؟ اب یا موسیٰ کی قوم سے قارون کو جو خزانے دیے اس کا کیا رویہ تھا؟ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں ہی اٹھا سکتے تھے۔ اتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت تھی، کس کے لیے؟ صرف ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت۔ کیا کہا؟ اتراؤ مت۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارو، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی دنیا میں بھی خرچ کرو، اپنی ذات پر بھی لگاؤ، لیکن آخرت کو نہ بھولو۔ اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جائے، تو بھی لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والا بن جائے جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ کو دوسروں پر خرچ کرنے والے بن جائیں، آپ دوسروں پر احسان کرنے والے بن جائیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو روکنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ چاہتا تو لینے والا بھی بنا سکتا تھا، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اور پھر اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ خدا نخواستہ آج جو لینے والے ہیں کل وہ دینے والے بن جائیں، اور وہ لینے والے بن جائیں، تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو، تو یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں کہ ہم کسی پر خرچ کر رہے ہیں، نہ اللہ پر احسان ہے، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہمیں دینے والا بنائے۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا، اب اس کو کیا سمجھایا جا رہا تھا؟ جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی آگے سے احسان کر۔ قارون نے کیا کہا؟ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنیاد پر دیا گیا ہے، غرور کیا۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، میری محنت کا نتیجہ، میں نے اتنی محنت کی، دن رات ایک کر دی تو میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، میں اتنا عقل مند ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں نے یہ سب حاصل کر لیا۔ اس نے بھی ایسے ہی کہا، کیا کہتا ہے قارون نے کہا، یہ سب کچھ میرا کمال ہے۔ پیچھے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب میرے علم کی بنیاد پر ہے، میری سمجھ بوجھ کی وجہ سے ہے۔ کیا اسے اب دنیا کے جتنے بھی دیکھ لیں مالدار لوگ، اسٹیٹس والے لوگ، وہ یہی غرور ہوتا ہے نا، میجورٹی کے اندر یہی غرور ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ہماری عقل، قابلیت، محنت، علم کی بنیاد پر ملا۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم؟ اور اسی بنیاد پر پھر وہ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والی تھی۔ پیچھے قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑی قوت والی تھی، اللہ نے ان کو بھی غارت کر دیا، اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت میں نہیں کی جاتی۔ کیسے وقت میں؟ یعنی جب گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں پھر باز پرس نہیں کی جاتی، بس اچانک پھر اللہ تعالیٰ پکڑ ہی کرتے ہیں۔ لیکن مومن بندے کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئے اللہ کے راستے پہ دوبارہ، لیکن ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیلی دے دیتے ہیں، اچانک پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، اچانک ان کی پکڑ کر لی جاتی ہے۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کی مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متولے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ آج بھی دنیا کے چاہنے والے دنیا والوں کو دیکھ کے، جو کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو دیکھ کے یہی حسرت کرتے ہیں نا، کاش ہمیں بھی ایسا دیا جاتا، کاش ہمیں بھی یہ سب نعمتیں ملتی، ہماری بھی ایسی شان و شوکت ہوتی۔ تو اب دیکھیں، وقال الذین اوتوا العلم، علم لوگ انہیں سمجھانے لگے، جو علم والے تھے وہ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہت چیز بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سحار والے ہوتے ہیں، یعنی جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں تو یہیں رہ جائیں گی، اصل چیز تو وہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کے بدلے کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ آخر کار ہم نے اس سے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے تمام خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی،
کتنی بڑی جماعت تھی، اتنی بڑی طاقتور جماعت تو صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ہی تھی خزانوں کی، تو کوئی بھی کام نہ آیا، نہ مال و دولت، نہ جماعت، نہ خزانے، اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی نہ بچا سکا، اور اللہ کے سوا کوئی، یعنی ہوتے ہیں نا جیسے سرونٹ ہوتے ہیں، تو اتنے زیادہ سرونٹ جو تھے، قارون کے جو خزانوں کی چابیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تھی. نہیں، موسیٰ کی قوم میں قارون ایک شخص تھا جس کو جی جی جی، اور کمپیئر میں پیچھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کری ہوں، کیونکہ ان کا بھی آج ہی ہم نے پڑھا نا کہ ان کو بھی بادشاہت دی تھی، ہاں، اور اس کو بھی خزانے دیے تھے، ہاں، اور وہ پا کر اللہ کے آگے مزید جھک گئے. تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نوازے تو وہی شخص کامیاب ہے دنیا پا کر بھی، کہ جو اس دنیا کو پا کر بھی اللہ کے آگے جھکا رہے، اللہ کا بن کر رہے اور آخرت کے طلبگار ہوں. تو دو رویے پائے جاتے ہیں نا دنیا والوں کے بھی، جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ اس دنیا کو پا کر اللہ کے آگے مزید جھک جاتے ہیں، کچھ اکڑ جاتے ہیں. آخر کار ہم نے اس کو اس کے محل سمیت، خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں دھنسا دیا، اور اس کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی. وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے، یعنی جب وہ شہر میں شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اور جو لوگ آرزو کر رہے تھے دنیا دار، دنیا کے چاہنے والے، کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر نہ فضل کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. جو کل تمنا کر رہے تھے آج اس کا انجام دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. اگر وہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہم بھی اس کے ساتھ دھنسا دینے والوں میں سے ہو جاتے. ہم بھی اتنی مال و دولت پا کر تکبر کرتے اور پھر جو اس کے ساتھ اس جیسا انجام پاتے. اللہ تعالیٰ کہنے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. ناشکرے کون؟ جو ایک تو شکر ادا نہیں کرتے اور پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زمین میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، فخر و غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، نہ فساد چاہتے ہیں. آخرت کے گھر ہم نے انہی کے لیے بنائے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بہت عمدہ مقام ہے. جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے اعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اب دیکھیں یہاں بھی وہی بات کی، نیکی لاؤ گے تو دگنا چگنا کر کے اس کا بدلہ دیا جائے گا، برائی لاؤ گے تو اس کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. تو آخرت کا گھر چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر عاجزی لانی پڑے گی، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پڑے گا، آخرت کے چاہت رکھنے والا بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. یعنی کہ مشرکین سے کہنے کو کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ سمجھتے تھے. آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا، ہم نے بھی کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس کتاب کو بھی سمجھ کر پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کو اس سے نوازا جائے گا، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ رب کی مہربانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کسی کے ہاتھ میں تھما دے، کسی کے دل میں بسا دے. تو اس مہربانی پر اپنے رب کا
شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی، اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، تمام اختیارات جس کے پاس ہیں اسی کی ماننی چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہنے لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بس ایمان کا دعویٰ کر لیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم ان کو بغیر آزمائی جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان کا جو دعویٰ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈال کر دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی میری اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کیا یہ واقعی مجھ سے محبت کے لائق ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے سب سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ سے سب نے فرمایا انبیاء پر۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کس پر؟ فرمایا پھر صالحین پر، پھر اس سے کم درجہ لوگوں پر، پھر اس سے کم درجہ لوگوں پر۔ یعنی جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے، جتنا جتنا آپ نیک ہوتے ہو اس کی مناسبت سے ہی آپ پر کیا آتی ہیں؟ آزمائشیں آتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں روز، پھر ان پر کیوں آزمائشیں آتی ہیں؟ بھی انہی پر تو آئیں گی، انہی کو تو اللہ تعالیٰ مزید دیکھے گا۔ اور پھر دیکھیں آزمائشیں بھی دو طرح سے آتی ہیں اور دو وجوہات سے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اب جن سے اللہ محبت نہیں کرتا یا جو اتنے گناہ گار ہوتے ہیں اللہ ان کو نہیں پکڑتا، ان کو ڈھیل دی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ فوراً آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے؟ پیچھے آپ نے آزمائش کا مقصد پڑھا نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس لیے اس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ فوراً اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے اس کو اپنی طرف واپس پلٹا لیتے ہیں۔ تو یہ سزا آزمائش کی صورت میں جو آئی ہوتی ہے اس کے صبر کی وجہ سے اس کے لیے مزید نعمت بن جاتی ہے، اس کے گناہ اس آزمائش کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں اور وہ اس آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے مزید درجات بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آزمائش بعض اوقات اس صورت میں بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کوئی پیارا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کوئی اعلیٰ درجے کا مقام رکھا ہوتا ہے۔ اب وہ اتنے اعمال نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ اس اعلیٰ درجے کے مقام تک پہنچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو وہ مقام دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر پھر اللہ رب العزت اس کو وہ اجر عطا کر دیتے ہیں، وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو اللہ نے اپنے اس پیارے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو آزمائش دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر صبر کریں اور دین کے راستے میں ڈٹے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے آزمائش تو ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا تم نے ایمان کا دعویٰ کیا اور تم نے کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ آزمائے نہیں جاؤ گے، آزمائے تو ضرور جاؤ گے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پہلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا تھا، خوب آزمائشوں کے ساتھ جانچ کر دیکھا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں۔ کون سچ کہتے ہیں؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو آزمائش کر کے اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کیا واقعی سچے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں، کس میں؟ اپنے ایمان کے دعوے میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ آزمائش امتحان کس کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے؟ ایمان کو، کہ کیا واقعی سچے ہیں یا ایسے ہی بس زبانی کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر جائیں گے، یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے؟ یہ لوگ کی کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔
اب یہاں پہ آئے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا. تو حدیث میں آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا یہ تشدد ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا کیا ہے حصہ ہے. تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا. گڑھا کھود کے کھڑا کیا گیا اور ان کے سروں پر آرا چلا کے یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جس سے ان کے جسم 2 حصوں میں ہو گئے. اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ماری جاتی اور ہڈیوں تک پھیری گئی، لیکن یہ اذیتیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس حد تک اذیتیں دی گئی لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تھے. اب اسی طرح صحابہ کرام پر بھی کتنی آزمائشیں آئی، کتنی تکلیفیں آئی. سیرت کھول کے دیکھیں صحابہ کی تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، اپنا ایمان پر قائم رہے. جیسے حضرت بلال کے بارے میں بھی پڑھا نا، کیسی کیسی اذیتیں دی جاتی تھی ان کو، کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کی چربی کے پگھلنے سے وہ کوئلے بجھتے تھے، لیکن اس صورت میں بھی وہ احد ہی پکارتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو وہ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے. جی بالکل. اور پھر بھی وہ دیکھیں قائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسی دین پر قائم ہیں اور ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. تو وہ بھی آگے سے کیا کہتے تھے جب حضرت بلال سے کہا جاتا تھا کہ وہ رب بالکل فلسطین پہ قیامت برپائی ہوا ہے بالکل کہ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سارے مٹی و نستبود گھر ہوئے ان کے ہر چیز وہ دکھا بھی رہا ہے دنیا میں، پھر بھی وہ اللہ سب کو رہتے ہیں کہتے ہیں. بالکل. تو آزمائشیں کس لیے آتی ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں کہ انسان واپس پلٹ آئے اللہ کی طرف اور اپنے ایمان کا ثبوت دے ان آزمائشوں پہ صبر کر کے. اور ان صبر کیا کہ نہ تو واویلا مچائے اور پھر ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کے دین میں ڈٹا رہے جیسے صحابہ ڈٹے رہے. کہ حضرت بلال سے کیا کہا جاتا تھا، سب چھوڑ دیتے ہیں، نماز کا بھی ہوش نہیں، پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. اتنی سی تکلیف. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عافیت مانگنی چاہیے، آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائیں تو پھر اس میں بھی اللہ سے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے نکالے. تو جب حضرت بلال کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ وہ رب جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو احد ابھی بھی اسی کو پکار رہے ہو، پھر وہ تمہیں بچاتا کیوں نہیں آ کے ہم سے؟ تو وہ کتنا پیارا آگے سے جواب دیتے. ہو سکتا تھا بدگمان ہو جاتے، ہونے والے ہوتے تو کہ ہاں میرا رب مجھے پھر کیوں اتنی تکلیف دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ان سے بچاتا. تو کیا کہنے لگے کہ تم تو 2 آنے کا برتن لینے بھی جاتے ہو مٹی کا، تو اس کو 2 آنے کا ہی لینا ہوتا ہے لیکن اس کو چھان پٹک کے دیکھتے ہو صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا پیسے صحیح دے رہے ہیں کہ غلط دے رہے ہیں. اور وہ رب جس نے جنت کا سودا کیا وہ چھان پٹک کے نہیں دیکھے گا کہ اس جنت کے قابل ہیں کہ نہیں. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی ملاقات کا یقین، آخرت پر یقین ہو، یعنی وہ اجر و ثواب کی امید پر عمل کرے کہ اسے بدلہ ملے گا آخرت میں. اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی کوشش کرتا ہے اپنی جان کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ویسے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا تم سب بھی نافرمانی کرو یا تم سب اطاعت گزار بن جاؤ، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کی بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر وہی بات آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وصیت کر دی ہے تمہارے لیے کہ کیا؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، یعنی ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ اگر وہ اس بات کا تمہیں حکم دیں کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو پھر یعنی اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا بولیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ اب یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو اب وہ اللہ کے حق میں کمی کرنے کا کہہ رہے ہوں تو ان کی بات مان لی جائے، نہیں، اس صورت میں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور وہی طریقہ اپنایا جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار سے سمجھایا تھا، ابا جان کر کے پیار سے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبر دوں گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اس دین کو نہ چھوڑ دو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی، وہ کہتے یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ساتھ احسان کر رہے، زبردستی ان کا منہ کھول کر کھلاتے، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ تمہیں دین سے پھرنے کا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہ یا اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہ پھر تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھو گے، چاہے والدین مشرک بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ہاں ان کی وہ والی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، یعنی عذاب الہی کی طرح ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نکھار کے سامنے لے آتا ہے کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں، کیونکہ منافق پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، اور مومن قائم و دائم رہتا ہے اپنے اس راستے پر۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ کیا کہتے تم ہماری بات مانو، گناہوں سے نہ ڈرو، ہم تمہارا بوجھ خود ہی اٹھا لیں گے۔ تم کہتے ہو نا تمہیں عذاب ہوئے گا تو ہم خود ہی اٹھا لیں گے۔ آج بھی اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں نا، خود نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں آؤ چلو کر لو، کوئی بات نہیں، اچھا اس دن کہہ دینا اللہ تعالیٰ اس نے کہا تھا، میرے حصے میں ڈال دینا اپنا گناہ۔ تو کیا یہ احسان ہے؟ ایسا ہو سکے گا؟ حصے میں تو جائے گا لیکن وہ شخص خود بھی اٹھائے گا اپنا بوجھ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے اس روز تو ہر کوئی کسی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، تو اس روز کوئی کسی کا گناہ کیسے لے گا؟ ہر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ انہی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا کہ اس دن ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ایک دوسرے پہ بلیم کریں گے، لیکن کسی کی سنی نہ جائے گی، تو محض جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی، یعنی جن جن کو گمراہ کیا ہوگا ان کے بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اور ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ
ظالمون۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر بھی انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ہی بھی ظالم، یعنی اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جس نے نہیں ماننی، وہ جتنے سال بھی گزر جائیں اس نے پھر نہیں ماننی۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو۔ طلب بھی اسی سے کیا کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، اور پھر شکر گزاری بھی اسی کی کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا۔ رسول کے ذمہ تو صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے، نہ مددگار۔ نہ زمین میں اللہ کو ہرا سکتے ہو، نہ آسمان پر، دونوں میں اسی کا اختیار چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، ان کے لیے سوائے دردناک عذاب کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ کی ماننی پڑے گی۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم کو، اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اب کیا کرتے تھے؟ صرف یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتے تھے، بلکہ اور کون سے برے کام کرتے تھے؟ راستے بند کرتے تھے، یعنی جگہ جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پریشان کرتے تھے، اور اپنی عام مجلسوں میں کیا کرتے تھے؟ بے حیائیوں کے کام کرتے تھے، بے حیائیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اتنے نہ ڈر تھے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کی دھمکیاں بھی اس کو ڈراتی نہیں ہیں۔
قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری کیا کر، مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو ان کی بیوی کیا کرتی تھی کہ سب سے بڑی اس کی صفت کیا تھی، وہ اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی نہ تھی۔ اب جو گھر کے اندر فرشتے آئے تھے اس کی بھی خبر کس نے دی تھی، ان کی بیوی نے جا کے قوم کو دی تھی۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف آئیں نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم لوگ ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھتے ہو تم ان کے گھروں کو، ان کی بستیوں کو، تاکہ عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ آنکھوں والے ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ تکبر کرنے کے باوجود ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ یہ بھول گئے تھے کہ یہ سب کچھ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ ان کا خود حاصل کیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میਂہ برسایا۔ کس پر پتھروں کا میंہ برسایا تھا؟ پتھروں کی بارش کون سی قوم پر ہوئی تھی؟ قوم لوط پر۔ اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ کس کو زمین میں دھنسایا؟ قارون کو۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ کس کو ڈبویا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو اور فرعون کو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر لیے ہیں، اور لوگوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، اور لوگوں کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے جیسے مکڑی گھر بناتی ہے، حالانکہ تمہارے گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جان لیتے، مکڑی سے، مکڑی کے گھر سے تعبیر کیا گیا ہے جن کو وہ پوجتے ہیں۔
यानी वो इतने कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, वो सहारे जिनको तुम अल्लाह के सिवा सहारा बनाते हो, वो इतने ही कमज़ोर हैं जैसा कि मकड़ी का घर। स्पाइडर जो बनाता है घर, बाजू का तो नज़र भी नहीं आता, हाँ? जब वो आप की स्किन उससे टच करती है तो पता चलता है यहाँ कुछ था, इतना बारीक होता है। और हवा के एक झोंके से या आपके एक टच करने से वो सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ना वो किसी को फ़ायदा दे सकता है उसका घर, ना उसमें कोई ठहर सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जैसे मकड़ी का घर कमज़ोर है ना, ऐसे ही जिनको तुम पुकारते हो वो इतने ही कमज़ोर सहारे हैं, कोई फ़ायदा नहीं दे सकते तुम्हें। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को जानता है। जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं वो ज़बरदस्त और ज़ी हिकमत वाला है। फिर किसको पुकारा जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, जो ताकत वाला है, जो वाकई सहारा बनाए जाने के लायक है, जो सब कुछ करने वाला है। हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। तो कभी भी अल्लाह के अलावा किसी और को अपना सहारा समझने लगे ना, तो फ़ौरन अपने दिमाग में ले आइएगा यही आयत कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि अल्लाह के सिवा बाकी सब सहारे कैसे हैं, जैसे मकड़ी के जाला। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को मुसलहत और हक़ के साथ पैदा किया है, यानी बिला वजह नहीं पैदा किया, बेकार पैदा नहीं किया, मकसद से पैदा किया है। और वो मकसद क्या है? इंसान की खिदमत में लगाया, इसलिए कि इंसान अपने रब की क्या करे? इबादत करे। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ईमान वालों के लिए इसमें बड़ा भारी सबक है, बड़ा भारी दलील है। अगर जानना चाहें तो आज के सिपारे में क्या चीज़ें थी? क्या थी? शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला, सब्र, आजमाइश। आजमाइश में क्या करना है? आजमाइश में क्या करना है? सब्र करना है। सिर्फ सब्र करना है और डटे रहना है। हाँ? जैसे कोई दीन का काम शुरू किया, आजमाइशें आती हैं, हाँ? यकीनी बातें आती हैं। और क्यों? वो एक तो शैतान भी रुकावटें खड़ी करता है, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में, और वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए आजमाइश बन जाती है कि बंदा कायम रहता है या मुनाफिक की तरह पीछे हट जाता है, छोड़ देता है। फिर इसी तरह नेमतें पाकर क्या करना है? अल्लाह का शुक्र। हज़रत सुलेमान वाला खर्च करना है, हज़रत सुलेमान वाला रवैया अपनाना है कि ऐसी शुक्रगुजारी और फिर अल्लाह से दुआ। जी जी, हाँ जी, हाँ जी करना है। आगे